بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز اس شعر سے کرتے ہیں کہ ہیں لوگ دنیا میں وہی اچھے، ہیں لوگ دنیا میں وہی اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ پیش خدمت ہے ایک خوبصورت سی کہانی۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کیے۔ آج کل کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلوں کی صورت میں حج پر روانہ ہوتے تھے، مگر پیدل۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس آدمی کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ روانگی کے روز وہ آدمی اپنے گھر والوں سے وداع لے کر نکلنے لگا تو فرتے جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے، اور سب نے اسے اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات کے سائے میں رخصت کیا۔ اس آدمی کے گھر اور قافلے کی انتظارگاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک کسی خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہ گیا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سنا کہ وہ خاتون خود بھی رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، میرے بچوں، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں، جو کچھ تھا وہ کل رات ختم ہو گیا۔ اور بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے مسلسل بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ایک طرف قافلے والے اس آدمی کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ وہ آدمی شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ یا اللہ، نہ میں تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے مالک، تو ہی میری رہنمائی فرما۔ اگلے ہی لمحے اس آدمی نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو وہ آدمی بولا، بی بی، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کا کچھ بندوبست کر دینا۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے بڑھ کر اس آدمی کی دلی مراد اور کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن حج پر جانے کے لیے کل سرمایہ تو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ اب وہ آدمی نہ تو واپس گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے، اور نہ ہی حج پر جا سکتا تھا کیونکہ قافلے والوں کے ساتھ جانے کے لیے اس کے پاس اب پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ وہ آدمی
قریب کے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کے دن گزر گئے اور اس کے قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو وہ آدمی بھی چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک آدمی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، جناب حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرا آدمی بولا، جناب حج مبارک ہو، میں نے آپ کو سعی کرتے دیکھا تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص بولا، جناب حج مبارک ہو، میں نے آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حاجی اس کے حج کے موقع پر موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ وہ آدمی گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی پرتباک استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن وہ آدمی اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر نہیں گیا تھا، تو پھر کیوں ہر حاجی میری وہاں پر موجودگی کی بات کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے حج سے واپسی پر کوئی بھی حاجی جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن ماجرا کیا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ انہی سوچوں میں گھومتے گھومتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ عالم خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا اور اسے تمہاری جگہ حج پر بھیجا۔ یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اس لیے ہر حاجی تمہاری وہاں پر موجودگی کی دلیل دے رہا ہے۔ محترم دوستو، اللہ پاک اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اپنی ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میرے محترم عزیزو، جو لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں، تو اللہ پاک ان بندوں کو کتنا پسند کرتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے، تو بے شک ہیں لوگ دنیا میں وہی اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔